وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ میں کلاک روم میں آیا تو وہاں صرف 3 آدمی تھے جو سفید کوٹ ہینگروں میں لٹکا کر اپنے اپنے کوٹ پہن رہے تھے۔ میں بھی اپنا سفید کوٹ اتارنے لگا۔ میں جان بوجھ کر دیر لگا رہا تھا تاکہ یہ لوگ باہر نکل جائیں۔ کوٹ اتار کر میں نے کلازٹ کے اندر ہینگر کے ساتھ لٹکا دیا، پھر دوسرے کلازٹ میں سے اپنا کوٹ اتار کر پہننے لگا۔ اس دوران تینوں ورکر سامنے والی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا چکے تھے۔ جیسے ہی کلاک روم 1 سیکنڈ کے لیے خالی ہوا، میں جلدی سے سفید کوٹوں والے کلازٹ میں گھس کر کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ میرے آگے ہینگروں میں لمبے لمبے سفید کوٹ لٹک رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے چھپ گیا۔ باہر سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی ہینگروں کو ادھر ادھر کرے تب ہی میں دکھائی دے سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہاں خاموشی چھانا شروع ہو گئی۔ پھر مجھے گارڈز کی آپس میں باتیں کرنے کی دور سے آوازیں آنے لگیں۔ وہ کمروں میں جا کر چیکنگ وغیرہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد مجھے کمروں کے دروازے بند کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک ایک کر کے 5 سیکشنوں اور لیبارٹریوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میں کلازٹ کے کونے میں سفید کوٹوں والے ہینگروں کے پیچھے دبک کر بیٹھا تھا۔ گارڈز باتیں کرتے قریب آ رہے تھے۔ ان کے بھاری بوٹوں کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے جائیں گے، مگر ان کے قدم کلاک روم کے باہر آ کر رک گئے۔ کسی گارڈ نے دوسرے سے کہا، کانسی رام ذرا ایک نظر اس کمرے کو بھی دیکھ لیں، کہیں کسی کی کوئی شے گری نہ ہو۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ ایک گارڈ کلاک روم میں داخل ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ سامنے کی دیوار والے کلازٹ کو شاید دیکھ رہا تھا جہاں خالی ہینگر لٹک رہے تھے، کیونکہ ورکرز اپنا اپنا کوٹ اتارنے کے بعد دوسرا کوٹ پہن کر جا چکے تھے۔ باقی 4 گارڈز کھڑے آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ سگریٹ بیڑی بھی پی رہے تھے۔ تمباکو کی بو آ رہی تھی، حالانکہ وہاں سگریٹ پینے کی بالکل اجازت نہیں تھی، مگر وہ کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ جو گارڈ کلاک روم میں تھا وہ کمبخت باہر جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے لوہے کی کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ بس یہی خطرہ تھا کہ کہیں وہ میرے کلازٹ کے پاس آ کر سفید کوٹوں والے ہینگروں کو ادھر ادھر نہ کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو میں سامنے کونے میں بیٹھا صاف نظر آ جاتا، پھر میں بھاری مصیبت میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کمبخت گارڈ میرے والے کلازٹ کے پاس آ کر سفید کوٹوں والے ہینگروں کو ادھر ادھر کرنے لگا۔ مجھے اس کے فوجی بوٹ نظر آ رہے تھے۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ خواہ کچھ ہو جائے، اب میرے بچاؤ کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے کہ میں ان 5 پہرے داروں کو ختم کر دوں۔ اگرچہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور یہ گارڈ مسلح بھی تھے، لیکن خدا نے میری سن لی۔ عین اس وقت جب گارڈ وہ آخری ہینگر پیچھے ہٹانے والا تھا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا، باہر سے اس کے ایک ساتھی نے آواز دی، ابے او کانسی، تو اندر کیا کر رہا ہے؟ باہر نکل، ہم جا رہے ہیں۔ ہاں بھیا آیا، اور وہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں جہنم میں گرنے والا تھا، لیکن بچ گیا۔ 5 کمروں کے 5 گارڈ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے تھے۔ جب ان کے قدموں کی آواز غائب ہو گئی تو میں کلازٹ میں ہی بیٹھا رہا۔ جب اوپر مین گیٹ کے بند ہونے کی آواز آئی تو میں نے لمبا سانس لیا اور کلازٹ سے باہر نکل آیا۔ اس کے باوجود میں محتاط تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں راہداری میں کوئی اور پہرے دار موجود نہ ہو۔ میں نے گردن باہر نکال کر دیکھا، راہداری دور تک خالی پڑی تھی۔ اس وقت میں قمیص پتلون میں تھا۔ میری ٹائی کے ساتھ خفیہ کیمرے والا ٹائی پن لگا ہوا تھا۔ میں نے سفید کوٹ ہینگر پر لٹکا دیا۔ اپنا کوٹ میں نے پہنا ہوا تھا۔ یہ کام میں نے آتے ہی کر لیا تھا، یعنی ایٹمی سینٹر والوں کا سفید کوٹ اتار کر اپنا کوٹ پہن لیا تھا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے تو میں نے اپنا کوٹ اتار کر دوسرے کلازٹ کے ہینگر پر لٹکایا اور اپنے والے کلازٹ کے ہینگر سے سفید کوٹ اتار کر پہن لیا، کیونکہ مجھے صبح اسی حالت میں ڈیوٹی پر موجود ہونا تھا۔ نرملا دیوی والی ڈپلیکیٹ چابی میں نے پتلون کی جیب سے نکال کر اپنی مٹھی میں دبا لی تھی۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتا سب سے پہلے سیکشن والے کمرے میں آیا، چابی نکال کر دروازے کے اندر فٹ کیے ہوئے تالے کے سوراخ میں لگائی اور اللہ کا نام لے کر اسے گھما دیا۔ کلک کی آواز آئی۔ میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ دیکھا جائے تو میرے پاس ساری رات پڑی تھی، لیکن میرے استاد مجاہد کمانڈو نے مجھے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ جب کسی مشن پر جاؤ تو کسی لمحے بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ کمرے میں دیواروں پر اس قسم کے میٹر اور گیج وغیرہ لگے تھے جیسے بڑے بجلی گھروں میں ہوتے ہیں۔ نیچے پینل بنے ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پینل پر کمپیوٹر پڑے تھے۔ کمرہ پوری طرح سے روشن تھا۔ میں نے ٹائی پن اتار لیا اور اس کے سیاہ نگینے والا خفیہ کیمرے کا پیچ دبا دیا۔ ٹائی پن میرے ہاتھ میں تھا اور میں اسے آہستہ آہستہ ایک طرف سے دوسری طرف لے جا رہا تھا جیسے فلم اتاری جاتی ہے۔ جب میرے خیال میں اس کمرے کی ساری تصویریں لی جا چکی تھیں تو اس کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر کے لاک کیا اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہاں یہ خطرہ تھا کہ شاید یہ چابی دوسرے کمرے کے تالے کو نہ لگے، مگر قربان جاؤں اس ٹھنڈی یخ سائنسدان عورت کے، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرے کمرے کو بھی چابی لگ گئی۔ دوسرے کمرے میں بھی پہلے والے کمرے کی طرح آلات لگے تھے۔
मैंने उनकी भी तस्वीरें बना ली। उसके बाद तीसरे फिर चौथे कमरे में आ गया, जहाँ भी तस्वीरें उतारी। पांचवें कमरे में आया तो यहाँ कमरे के वस्त में एक फाइलों वाला गोल चबूतरा सा बना हुआ था। उसके ऊपर बहुत बड़ी ऐसी मशीन थी जिसमें गोल शीशों के अंदर लगे हुए आलात साफ नजर आ रहे थे। मैंने चबूतरे में झांक कर देखा। ये चबूतरा कोई 4 फुट ऊंचा था। उसके अंदर दीवार के साथ सुर्ख रंग की ईंटें लगी हुई थी। खुदा जाने यहाँ क्या होता था। मैंने जल्दी जल्दी वहाँ सारी चीजों की तस्वीरें उतार ली। उसके साथ ही मेरा काम खत्म हो गया। दिल में यही दुआ मांगने लगा कि खुदा करे खुफिया कैमरे ने अपना काम दिखा दिया हो और इन सारे कमरों और लेबॉर्ट्रियों की तस्वीरें उतर गई हों। उस कमरे को भी मैंने लॉक किया और राहदारी में चलता वापस क्लॉक रूम में आकर क्लोजेट में छुपने की बजाय वहाँ जो लोहे की कुर्सी पड़ी थी उस पर बैठ गया। मुझे अब सारी रात वहाँ गुजारनी थी। मैंने क्लॉक के साथ बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। अभी बमुश्किल 5:15 ही बजे थे। पहले मैंने सोचा कि जहाँ फर्श पर लेट जाऊं, फिर ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे किसी भी सूरत में गाफिल नहीं होना चाहिए। मैं जाग कर रात गुजारूंगा। रात गुजरती रही। मैं जागता रहा। बैठा बैठा बोर हो जाता तो उठकर कुशादा और खाली राहदारी में टहलने लगता। सख्त जानी और मुसीबतें सहने की मुझे खूब ट्रेनिंग मिली थी। मेरे नजदीक रातें जागना कोई मुश्किल नहीं था। मैं जमीन के नीचे था। ऊपर से कभी कभी ड्यूटी पर मुतय्यन गार्ड्स की आपस में हंसी मजाक करने की आवाजें आ जाती। उसके बाद फिर खामोशी हो जाती। खुफिया कैमरे वाला टाई पिन मैंने टाई पर नहीं लगाया था, बल्कि उसे रुमाल में लपेटकर पतलून की जेब में रख लिया था। मैंने कमीज के ऊपर सफेद कोट पहन रखा था। मेरा अपना कोट क्लॉक रूम के क्लोजेट में था। फजा में हल्की खुनकी थी। ये खुनकी रेफ्रिजरेशन वाले इस प्लांट की वजह से थी जो रात के वक्त भी चल रहा था। रात के वक्त शायद उसे दूसरे दर्जे पर कर दिया गया था, क्योंकि दिन के वक्त जब मुख्तलिफ मशीनें चल रही होती हैं तो फजा में ज्यादा ठंडक होती थी। रात गुजरती चली जा रही थी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 10 बजने वाले थे। मैं क्लॉक रूम में आकर कुर्सी पर पांव फैलाकर बैठ गया। मुझे थोड़ी देर बाद नींद आने लगी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मैं सोना नहीं चाहता था। मैं गाफिल नहीं होना चाहता था। मुझे बेहद मोहतात रहने की जरूरत थी। न जाने मुझे गुनूदगी आने लगी। हालांकि नींद के मामले में मैं बहुत सख्त जान था। मैं उठकर राहदारी में टहलने लगा। उस राहदारी का फर्श और दीवारें पुख्ता सीमेंट की थीं। राहदारी कोई 10-15 फुट चौड़ी थी और दीवारें 15-20 फुट ऊंची होंगी। छत मेहराबदार थी और थोड़े थोड़े फासले पर छत में ढके हुए बल्ब जल रहे थे। इस तरह वहाँ काफी रोशनी थी। मैंने सोचा कि वहाँ मालूम करना चाहिए यहाँ पानी के निकास का क्या इंतजाम है, क्योंकि ये जगह सतह जमीन से काफी नीचे थी। जाहिर है किसी जगह पर गंदे पानी के बाहर निकालने के वास्ते पंप लगाए गए होंगे। मैं चलते चलते राहदारी के आखिरी किनारे पर पहुंच गया। ये जगह हमारे स्टोर रूम से 10-12 कदम आगे थी, जहां मुझे ऐसी आवाज सुनाई देने लगी जैसे कोई जनरेटर चल रहा हो। वहां कोई जनरेटर नजर नहीं आ रहा था। आवाज भी दबी दबी सी थी। मैंने सामने वाली राहदारी की दीवार को हाथ लगाया। उसमें हल्की हल्की लर्जिश थी। मैंने उसके साथ कान लगाया। आवाज दीवार की दूसरी तरफ से आ रही थी। दीवार में बज़ाहिर कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। शायद जनरेटर दूसरी तरफ जमीन के अंदर लगा होगा और इस जनरेटर की ताकत से तहखाने के पानी का निकास ऊपर किसी सहराई नाले में होता होगा, जहां रोशनी कम थी और हल्का हल्का अंधेरा था। मैं वापस होने लगा तो मुझे दीवार की एक जानिब एक छोटा सा गोल हैंडल नजर पड़ा। मैंने करीब जाकर देखा, ये लोहे का चरखी नुमा हैंडल था। मैंने सोचा कि देखना चाहिए ये हैंडल क्या काम करता है। मैंने यूं ही हैंडल को बाएं जानिब घुमाने लगा। 3-4 चक्कर खाने के बाद हैंडल रुक गया। साथ ही कटक की आवाज आई। मैंने चरखी को जरा सा अपनी तरफ खींचा तो दीवार में छोटा सा दरवाजा खुल गया। साथ ही दूसरी तरफ से बिजली के जनरेटरों के चलने की तेज आवाजें आने लगी। मैंने आगे गर्दन निकाल कर देखा। आगे 3-4 सीढ़ियां नीचे जाती थीं। नीचे एक कुआं था। कुएं की दीवार पर एक बल्ब रोशन था। नीचे जनरेटर लगे थे जो चल रहे थे। मैंने ऊपर निगाह डाली। दीवार के साथ लगी हुई लोहे की एक सीढ़ी ऊपर कुएं के दहाने तक चली गई थी। ऊपर शायद खुला आसमान था। मुझे कोई तारा तो नजर नहीं आया, मगर ऊपर से ताजा हवा जरूर आ रही थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और चरखी को इसी तरह वापस घुमा कर लॉक कर दिया। उन लोगों ने यहाँ हवा, पानी और फजा को ठंडा या गर्म रखने का पूरा इंतजाम कर रखा था। जाहिर है ये भारतीय हुकूमत का बड़ा अहम साइंसी बल्कि एटमी रिसर्च सेंटर था। इसे दूसरे ममालिक के सिफारत खानों से बेहद खुफिया रखा गया था ताकि किसी मुल्क को ये न मालूम हो सके कि भारत ने एटम और प्लूटोनियम बम बनाने की कोशिशें शुरू कर रखी हैं। मेरा ख्याल है कि ये राज सिर्फ इसराइल की हुकूमत को ही मालूम था और एक खुफिया खबर ये भी थी कि दरपर्दा इसराइल और भारत में दिफाई मुआहिदा भी हो चुका है। मैं वापस क्लॉक रूम में आकर बैठ गया। मुझे इसी इतवार को खुफिया कैमरे की फिल्म लेकर दिल्ली प्रोफेसर जमशेद के पास पहुंचना होगा। वो यकीनन इस प्लांट की तस्वीरों को देखकर खुश होगा और वही मुझे बताएगा कि हमारा अगला कदम क्या होगा और अगला मरहला कहां से शुरू करना होगा। काफी देर तक मैं क्लॉक रूम में ही बैठा रहा। रात गुजरती चली गई। घड़ी पर निगाह डाली तो 12:15 बज रहे थे। गोया आधी रात तकरीबन बीत चुकी थी। मुझे यहाँ से कहीं जाना तो नहीं था,
इसी क्लॉक रूम से निकलकर अपनी ड्यूटी पर स्टोर रूम में पहुंच जाना था। अचानक ऐसी आवाज आई जैसे ऊपर वाले मेन गेट का कोई ताला खोल रहा है। मैं जल्दी से होशियार होकर बैठ गया। ये दो आदमी थे जो आपस में बातें करते हुए ऊपर से नीचे सीढ़ियां उतर रहे थे। मैं छलांग लगाकर उठा और क्लोजेट के अंदर सफेद कोटों वाले हैंगरों के पीछे छुप कर बैठ गया। या खुदा, ये कमबख्त इस वक्त नीचे क्या करने आए हैं? उनकी आवाजों से मैंने उन्हें पहचान लिया था। ये 5 गार्ड्स में से 2 गार्ड्स थे। नीचे राहदारी में आकर एक क्लॉक रूम के बाहर सीढ़ियों के पास रुक गया। उसने अपने साथी से कहा, जा बे बंसी, तू जाकर चेकिंग कर, मैं यहीं खड़ा हूँ। दूसरे ने राहदारी में आगे की तरफ चलते हुए कहा, तू बड़ा कामचोर हो गया है रे, सरदार जी को तेरी रिपोर्ट करनी चाहिए। जो गार्ड क्लॉक रूम के बाहर खड़ा था, मुझे उसकी हंसी की आवाज आई। दूसरे गार्ड के भारी बूटों की आवाज राहदारी में आगे चलने लगी। मैं सोचने लगा कि ये आदमी जो बाहर खड़ा है कहीं अंदर आकर क्लोजेट को न देख ले। उनके इस वक्त आने से मालूम हुआ कि ये लोग आधी रात को भी नीचे आकर एक राउंड लगाते थे और देखते थे कि हर शय ठीक ठाक है। खुदा का शुक्र है कि ये लोग उस वक्त आए जब मैं क्लॉक रूम में आ गया हुआ था। अगर उस वक्त आ जाते जब मैं राहदारी के आखिरी सिरे पर था तो मैं फंस जाता। जो गार्ड बाहर सीढ़ियों के पास खड़ा था, कोई राजस्थानी लोकगीत गुनगुनाने लगा। मुझे तंबाकू की बू आई। वो बीड़ी पी रहा था। कुछ देर बाद दूर से भारी जूतों की आवाज करीब आने लगी। दूसरा गार्ड चेकिंग के बाद वापस आ रहा था। क्यों रे बंसी, सब ठीक है? दूसरे गार्ड ने ऊंची आवाज में कहा, सब ठीक है, पर तेरी शिकायत मुझे सरदार जी के आगे करनी पड़ेगी कि एक तो तू कामचोर हो गया है, दूसरी नीचे आकर बीड़ी तंबाकू पीता है। दूसरे गार्ड ने हल्का सा कहकहा लगाया और दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगे। जब तक मुझे ऊपर का दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं आई, मैं क्लोजेट में ही छुप कर बैठा रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि अब इन दोनों में से कम कोई नीचे नहीं आएगा, तो मैं क्लोजेट से निकलकर राहदारी में आया। राहदारी में अभी तक बीड़ी के जले हुए तंबाकू की बू फैली हुई थी। मुसीबत आकर टल गई थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। बाकी का सारा वक्त मैं चौकन्ना होकर क्लॉक रूम में ही बैठा रहा, जहाँ तक कि मेरी घड़ी ने सुबह के 7 बजा दिए। पूरे 8 बजे न्यूक्लियर प्लांट में काम शुरू हो जाता था। मैं तैयार हो गया। तैयार क्या होना था, बस इस तरह बाहर निकलना था कि जैसे मैं भी दूसरे वर्करों के साथ नीचे आया था और सफेद कोट पहनकर अब बाहर निकल रहा हूँ। 7:45 बजे ऊपर वाला दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं छुप गया। बहुत से आदमी सीढ़ियां उतर रहे थे। ये भारी बूटों की आवाज थी। ये गार्ड्स थे जो प्लांट के 5 कमरों के बाहर अपनी अपनी ड्यूटियां संभालने लगे थे। वो तेज तेज कदमों से राहदारी में आगे निकल गए। कोई 10 मिनट बाद ऊपर से वर्करों ने आना शुरू कर दिया। मैं इस छोटे से कमरे में दरवाजे की ओट में होकर खड़ा हो गया। जैसे ही 2-3 आदमी अंदर दाखिल हुए, मैं खामोशी से बाहर निकलकर राहदारी में आ गया। किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। वो यही समझे कि मैं भी उनके साथ ही अंदर आया था और अब सफेद कोट पहनकर अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। ये मरहला तय हो गया था। सारा दिन मैं अपने काम में लगा रहा। एक बार मैं साइंसदान औरत निर्मला देवी के कमरे के आगे से गुजरा तो इत्तेफाक से एक साइंसदान उस वक्त कमरे से बाहर निकल रहा था। कमरा जरा सा खुला हुआ था। मैंने निर्मला देवी को देखा। वो गांधी कैप सर पर रखे, सर पर छोटा सा जूड़ा बांधे, अपने कंप्यूटर के आगे पत्थर के बुत की तरह बैठी हुई थी। मैं खामोशी से आगे निकल गया। हफ्ते का दिन आया तो मैंने ड्यूटी से फारिग होकर शाम को रिवाड़ी जाने वाली बस पकड़ी। रिवाड़ी पहुंचा। वहां से दूसरी बस में बैठकर 2-2.5 घंटे बाद दिल्ली पहुंच गया। एक केमिस्ट शॉप से गुल खान को फोन किया और कहा कि मैं जालिंधर से आ गया हूं, घर पहुंचने वाला हूं। गुल खान ने मेरी आवाज पहचान ली। कहने लगा, तुम पहुंचो, मैं प्रोफेसर को लेकर आता हूं। शाम के 7 बज रहे थे। आखिर सर्दियों का जमाना था। अभी दिन छोटे थे, जल्दी शाम हो जाती थी। 7 बजे दिल्ली शहर की रोशनियां जगमगाने लगी थीं। मैं टैक्सी लेकर निजामुद्दीन औलिया के मजार से जरा आगे जाकर उतर गया, जहां से कच्चे रास्ते पर पड़ गया। मुगल शहजादे की कब्र की 4 दीवारी के करीब से होता हुआ गुल खान के खाली और शिकस्ता मकान पर आ गया। आधे घंटे के बाद गुल खान और प्रोफेसर जमशेद भी आ गए। मैंने खुफिया कैमरे वाला टाइप इन प्रोफेसर के हवाले करते हुए कहा, प्रोफेसर, मैंने इसका बटन दबाकर एटमी सेंटर के 5 कमरों में चारों तरफ बड़े इत्मीनान से घुमाया फिराया है। अब खुदा करे कि वहाँ की तस्वीरें आ गई हों। प्रोफेसर ने टाइप इन लेकर जेब में रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुमको अभी इस कैमरे की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ। नेगेटिव डेवलप कर लूं, तस्वीरें देखोगे तो कहोगे कि ये किसी बड़े एक्सपर्ट फोटोग्राफर ने खींची हैं। मैंने उन्हें अपनी वारदात पूरी तफसील के साथ सुनाई। गुल खान और प्रोफेसर बड़े गौर से सुनते रहे। जब मैं पूरे वाकयात सुना चुका तो प्रोफेसर जमशेद ऐनक के शीशे साफ करते हुए कहने लगा, तस्वीरें देखने के बाद ही मैं तुम्हें बता सकूंगा कि कौन सी लेबोरेटरी में ज्यादा हसास आलात लगे हैं। जाहिर है धमाके से अंदर कोई एटम बम नहीं फटेगा, लेकिन अगर एटमी प्लांट में गैर अफसुर्दा प्लूटोनियम की थोड़ी सी मिकदार भी मौजूद हुई तो 1 फरलांग के अंदर अंदर का सारा इलाका उड़ जाएगा और जमीन में कई फुट गहरा गड्ढा पड़ जाएगा।
میں نے اسے بتایا کہ یہ ایٹمی سینٹر 2 ٹیلوں کے درمیان زیر زمین بنا ہوا ہے۔ وہ بولا یہ تو میں پہلے ہی جانتا ہوں، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں صحرائی ٹیلے قریب ہی ہیں، بس وہ دونوں ٹیلے دھماکے کے بعد کچھ دکھائی نہیں دیں گے۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا کہ تصویریں کب تک ڈیولپ ہو جائیں گی، کیونکہ مجھے واپس بھی جانا ہے، صرف اتوار کا دن میرے پاس تھا۔ پروفیسر نے کہا صبح میں تصویریں ڈیولپ کر کے لے آؤں گا، کل مجھے بھی دفتر سے چھٹی ہے۔ رات کے 11 بجے میرے دونوں محب وطن اور سچے دل سے اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والے ساتھی چلے گئے۔ میں سکھوں والے حلیے میں ہی تھا۔ مکان میں آتے ہی میں نے پگڑی اتار کر دیوار کے ساتھ لٹکا دی اور بال کھول دیے۔ غسل خانے میں جا کر اچھی طرح نہایا، بالوں میں کنگھی پھیری، رات کو سونے والا کرتا پاجامہ پہنا، اوپر گرم چادر لے لی جو گل خان نے خاص طور پر وہاں میرے لیے رکھی ہوئی تھی۔ کھڑکی کھلی تھی، سردی کا زور ٹوٹ چکا تھا، رات گلابی ٹھنڈک والی تھی۔ میں کھڑکی میں آ گیا، آسمان پر نگاہ ڈالی، بڑے شفاف تارے نکلے ہوئے تھے۔ میں کچھ دیر ٹہل کر سو گیا۔ میں بیدار ہوا تو کھڑکی اسی طرح کھلی ہوئی تھی اور دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا۔ جب سے سکھوں والا حلیہ بنایا تھا کم از کم ایک فائدہ ضرور ہوا تھا کہ میں شیو کرنے اور بال کٹوانے کی بک بک سے بچ گیا تھا۔ کپڑے بدلے اور سر پر سکھوں والی پگڑی جمائی، داڑھی کو سکھوں کی طرح اوپر چڑھایا، گلے میں کرپان لٹکائی اور ناشتہ کرنے کے لیے مزار شریف والے چوک میں آ گیا، جہاں دلی کے مسلمانوں کی نہاری کی بڑی دکانیں تھیں۔ ایک دکان میں بیٹھ کر دلی کی تاریخی نہاری کا ناشتہ کیا اور سکھوں کی طرح اپنی داڑھی اور مونچھوں کے بالوں کو رومال سے اوپر کی طرف چڑھا کر صاف کرتا وہاں سے اپنے مکان میں آ گیا۔ چوک میں 3 پولیس کانسٹیبل کھڑے تھے، مگر کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ سکھ کا بھیس بدلنے کے بعد CID والوں سے مجھے کافی حد تک نجات مل گئی تھی، لیکن میں غافل اور بے پرواہ نہیں ہوا تھا۔ دلی پولیس اور دلی کی سیکرٹ پولیس کے پاس دوسرے خطرناک مجاہد کمانڈوز کی طرح میری تصویر بھی احمد آباد پولیس اسٹیشن تک پہنچ چکی تھی، اور اگر کوئی ذہین CID آفیسر مجھے قریب بلا کر غور سے دیکھتا تو وہ مجھے پہچان سکتا تھا۔ چنانچہ میں پولیس کے سپاہی کو دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتا، اگر قریب سے بھی گزرنا ہوتا تو اپنے دھیان میں گردبانی کا جاپ کرتا گزر جاتا۔ کوئی 10 بجے کے قریب پروفیسر جمشید اور گل خان آ گئے۔ وہ میرے لیے تھرمس میں چائے بھر کر لائے تھے۔ کھانا اب گل خان میرے لیے نہیں لاتا تھا۔ جب سے میں نے سکھ نوجوان کا روپ بدلا تھا، اسے معلوم تھا کہ میں باہر جا کر کھانا کھا سکتا ہوں۔ پروفیسر جمشید ساری تصویریں ڈیولپ کر کے لے آیا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب میں سے لفافہ نکال کر کھولا اور میرے آگے 15-16 پاسپورٹ سائز کی رنگین تصویریں رکھ دیں۔ تصویریں تو بہت تھیں، یہ میں نے ان میں سے چھانٹی ہیں۔ ذرا دیکھو، یہ تمہارے گراؤنڈ ایٹمی سینٹر کے سیکشن ہے۔ ساری تصویریں ایٹمی سینٹر کے 5 کمروں کی تھیں۔ ایک ایک کمرے کے 3 تصویریں تھیں جو مختلف زاویوں سے میرے ٹائپ ان کے خفیہ کیمرے نے اتاری تھیں۔ تصویریں اس قدر شفاف تھیں کہ میں کیمرے کی کارکردگی پر حیران رہ گیا۔ اتنے چھوٹے سے کیمرے نے اتنی اچھی تصویریں کس طرح کھینچ لیں۔ اس دوران پروفیسر جمشید رومال سے اپنی اینک کے شیشے صاف کرتا رہا۔ گل خان بھی جھک کر میرے ساتھ ہی تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ جب میں تصویریں دیکھ چکا تو پروفیسر جمشید نے اینک آنکھوں پر لگائی اور تصویروں میں سے ایک تصویر نکال کر میرے آگے رکھتے ہوئے کہا، تمہیں صرف اس کمرے میں ٹائم بم لگانے ہوں گے، باقی کسی کمرے میں لگانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ یہ 5ویں نمبر کے اس کمرے کی تصویر تھی جس کے اندر گول چبوترا تھا اور چبوترے کے اوپر آپریشن روم کی طرح کے آلات لگے ہوئے تھے۔ پروفیسر جمشید کہنے لگا، یہ ایٹمی سینٹر کا پروسیسنگ پلانٹ ہے، یہ اس انسٹیٹیوٹ کا دل ہے۔ اگر تم اس کو تباہ کر دو گے تو سارا ایٹمی مرکز تباہ ہو جائے گا۔ گل خان بھی میرے ساتھ ہی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر کہہ رہا تھا کہ یہ ایک طرح کی ایٹمی بھٹی ہے جہاں پلوٹونیم کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ تمہیں اس بھٹی کے ارد گرد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 4 ٹائم بم لگانے ہوں گے۔ اس کے بعد کا سارا کام یہ بھٹی بموں سے اڑنے کے بعد خود ہی انجام دے دے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے ٹارگٹ مل گیا ہے، میں یہ کام آنے والے ہفتے کی رات کو پورا کروں گا۔ گل خان نے مجھ سے پوچھا، تمہارے پاس کتنے ٹائم بم ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس صرف 6 ٹائم بم باقی رہ گئے ہیں۔ گل خان نے پروفیسر جمشید سے پوچھا، پروفیسر وہ بم میں نے ہی تیار کیے تھے اور تم نے بھی انہیں دیکھا تھا، تمہارے خیال میں اس ایٹمی ری ایکٹر کے لیے یہ بم مناسب رہیں گے؟ میرا مطلب ہے اگر یہ اپنی طاقت اور اثرات کے اعتبار سے مناسب نہ ہو تو میں دوسرے اس سے زیادہ دھماکہ خیز ٹائم بم تیار کر سکتا ہوں۔ پروفیسر جمشید نے کہا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ بم بہت طاقتور ہیں اور راجستھان کے پورے ایٹمی ری ایکٹر کے لیے کافی ہیں۔ ان بموں نے پھٹ کر ایٹمی ری ایکٹر کے پلانٹ میں بھی دھماکہ کرنا ہے۔ وہ دھماکہ کتنی شدت کا ہوگا، اگر انڈین پریس نے حکومت کے کہنے پر خبر کو دبا دیا تو تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا کمانڈو دوست ہی ہمیں کچھ بتا سکے گا۔ میں نے کہا، میں تو ہفتے کی رات کو وہاں ٹائم بم لگانے کے بعد وہاں سے اسی وقت دلی کی طرف چل پڑوں گا۔ پروفیسر جمشید نے گل خان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اس کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تم نے اس بم میں جو ٹائم ڈیوائس فٹ کی ہوئی ہے اس کا دورانیہ کتنا ہے؟
گل خان نے کہا اس کا خفیہ بٹن دبانے کے بعد صرف 1 گھنٹے کے بعد بم بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ پروفیسر نے اینک اتار رکھی تھی مگر وہ اس کے شیشے صاف نہیں کر رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر بولا اس کا مطلب ہے کہ تم اس وقت تک ایٹمی ری ایکٹر کے ایریا سے کافی دور جا چکے ہوگے۔ میں نے کہا میں دور کسی جگہ چھپ کر ری ایکٹر کی تباہی کو دیکھ بھی سکتا ہوں۔ پروفیسر بولا اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو پھر تمہیں تباہی کی جگہ سے کافی دور رہنا ہوگا کیونکہ یہ تباہی کافی علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ میں نے کہا میں کوشش کروں گا کہ کچھ فاصلے پر چھپ کر تباہی کا منظر دیکھوں مگر وہاں صحرا ہی صحرا ہے، ریت کے ٹیلے کافی دور دور ہیں، پتھریلی ریت کے ٹیلے صرف ایٹمی مرکز کے اوپر ہی ہیں۔ پروفیسر جمشید نے کہا وہ دونوں ٹیلے پگھل کر پانی ہو جائیں گے بلکہ بھاپ بن کر اڑ جائیں گے۔ یہ ابھی پلوٹونیم پروسیسنگ عمل میں ہے، اگر آدھا گرام پلوٹونیم بھی تیار ہو چکا ہوتا تو ارد گرد کے 20 میل کے علاقے میں ہر شے پگھل کر بھاپ بن کر اڑ جاتی۔ گل خان نے کہا کیا معلوم وہاں پلوٹونیم تیار ہو چکا ہو؟ پروفیسر نے جواب دیا نہیں ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر پلوٹونیم تیار ہو چکا ہوتا تو اس چھوٹی ایٹمی بھٹی کی جگہ وہاں بڑا ایٹمی پلانٹ لگا ہوتا۔ ابھی وہاں پلوٹونیم کے عناصر کو صرف صاف ہی کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں جتنے عناصر صاف ہو چکے ہیں ان کی شدت اور حدت پھٹنے کے بعد اتنی تباہی پھیلائے گی کہ آس پاس کے لوگوں کو ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی یاد آ جائے گی۔ ہم دوپہر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر گل خان بازار سے جا کر کھانا لے آیا، ہم نے کھانا کھایا۔ پروفیسر نے مجھے مزید ہدایات دیں کہ بم کو ایٹمی بھٹی کی گولائی پر فرش سے 1 فٹ کے فاصلے پر لگانا اور اس طرح لگانا کہ کسی کو دکھائی نہ دیں۔ میں نے کہا میں ہفتے کی رات کو یہ کام کروں گا، اس وقت ایٹمی سینٹر میں کوئی نہیں ہوتا۔ پھر ٹھیک ہے۔ گل خان نے مجھ سے پوچھا ٹائم بم ٹھیک حالت میں ہے نا؟ میں نے کہا بالکل ویسے کہ ویسے میرے پاس ٹبی میں بند پڑے ہیں، کیا زیادہ دن پڑے رہنے سے ان کی شدت کم تو نہیں ہو جاتی؟ گل خان ہنس دیا بالکل نہیں، وہ اتنے ہی طاقت سے پھٹیں گے جتنی طاقت سے دوارکا کے فورٹ کے اسلحے کے ذخیرے پھٹے تھے۔ میں نے کہا ویری گڈ۔ گل خان بولا میں ہفتے کی رات کو اسی مکان میں آ جاؤں گا، تم رات کو یا اگلی صبح جس وقت بھی آؤ گے میں یہاں پر موجود ہوں گا۔ سپہر ہو رہی تھی، مزید پوچھنے اور سمجھنے سمجھانے والی کوئی بات نہیں تھی، مجھے واپس راج گڑھ بھی جانا تھا۔ چنانچہ میں کوئی 3:15 بجے کے قریب گل خان اور پروفیسر جمشید سے رخصت ہو کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ ریواڑی کو ایک گاڑی 4 بجے چلتی تھی، میں اس گاڑی میں بیٹھ کر ریواڑی پہنچ گیا۔ مجھے وہاں درگاوتی سے ملنے کی اب کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے بس اڈے سے بس پکڑی اور شام ہو رہی تھی کہ راج گڑھ پہنچ گیا۔ کالونی پر شام کے سائے اتر رہے تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے، کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔